میں آپ کو اصول برکت کے لیے اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. مودودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گھار کے تقریر انہیں کے اوپر لے آتا تھا, جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. میں پریکٹیکلی گزروں, باقی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے مولوی دیکھ لیتے تو وہ تقریر کا رخ بدل لیتے ہیں. تو اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے. کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی, نہ کبھی غصہ آیا, کبھی کچھ. کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ سر کڈا جگرا. علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سچ مانا نہیں جا رہا. دنیا میں ایک انسان ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی, جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے. یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کا کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے. مودودی صاحب کے کتابچے سے ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی کا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مودودی, یہ مر جائے نا, اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا, جو بکری کو گھاس کھا لینا اس بکری کا گوشت بھی حرام. وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا میں واپس آیا. میں نے کہا جی اما جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا. ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے, کون سنتا ہے. کہتے ہیں مودودی صاحب آئے تو ٹھنڈے, کہتے ہیں بیٹا کیا ہوگا, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے گا. تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا, اور وہ مولوی کا ذکر مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس طرح ابو جہل کا ذکر جو ہے وہ نبی اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ ابو جہل کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن ہشام ہوتا تھا, اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, پھر وہ ابو جہل بن گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, نبی اسلام کی مبارک ذات کے ساتھ. فرعون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے. ابو جہل کی تو کوئی اوقات نہیں تھی, امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی, عتبہ کی, شیبہ کی, ان لوگوں کی کوئی اوقات تھی, عبداللہ ابن ابی کی. یہ تو رسول اللہ کی طرح سے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ, ادروائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا. تو مودودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں اپنی اپنی موتیں مار چکے ہیں, آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مان تھا ان کو کوئی نہیں جانتا. اور میں بتاؤں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں, عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی. اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر سرار کو جانتے ہیں, ان کو کون جانتا ہے. تو یہ تو اپنی ڈگریاں لے کے خوش ہیں, کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہر کوئی شاید ہوئے ورنہ کچھ لے آؤ نا تو پتہ چلے. اور میرے آدھے کلپ کاٹتے ہیں. میں یقین کریں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ بھی سینڈل ہوا, مجھے یعنی غلط خبر کسی نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں دی, وہ الٹی چپل والا مسئلہ. تو میں نے اس کی رجوع ریکارڈ کرا کے پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا, اور بقاعدہ صرف ڈیلیٹ نہیں کرایا, رجوع ریکارڈ کروایا. اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے کمنٹس اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, دیوبندی بھی کاٹ کے بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے, وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا, وہی میری والی کلیریفیکیشن سن کے تو آگے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا تھا. میں ایک مولوی کو سنا تھا, اس نے وہ شفاعت کہتے ہیں, تو شفاعت کو نہیں مانتا. وہ جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی کی وجہ سے, وہ آپ پہ یہ حدیثیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدعتوں کی وجہ سے. اس نے شفاعت کو نہیں ماننا. آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیار ہی ہمارے پاس یہ ہے, ہم نے شفاعت کی حدیثیں نہیں مانی. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے, میں ہمیں بتا رہے ہیں. میں تو جب شفاعت کے ڈینائل کے اوپر آیات ہے وہ بھی پڑھتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفاعت نہیں ہے اور کون سی بالاذن والی ہے, اور وہ بھی کس حد تک ہے. آدھی بات. ایک کلپ اس نے چڑھایا کہ جی وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. آگے یہ کیوں نہیں حدیث بیان کرتا, حضرت ابوبکر نے کہا تھا میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے, حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہوئی ہے, تو کاٹ دیا تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا. اچھا مجھے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر, یہ کام آپ کو 2011-12 میں کر لینا چاہیے تھا, اب 2020 ہے. اب یہ آپ کے منہ جان کے ترانے نہیں چلیں گے. سیدھی سی بات ہے, لوگوں کو سارا پوری گیم سمجھ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ڈریں. اگر یہ آپ کریں گے, میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالوور جنونی ہے نا, ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی حرکت کرے. میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی اختلاف کریں, لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے. یعنی مجھے لگا رہتا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے, یا کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے. باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے, یا میں نہیں, میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی 2-4 بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں نا, ان تک بھی میری بات پہنچے کہ ہاں یہ کون ہے. کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے میں تعارف ہوا ہے. ظاہر میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نا, مجھے کس نے جاننا تھا جب تک میرے پہ علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے. مجھے تو یقین کریں یہ 10 لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا, کہ بابے کا ایک وکرا جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکرا ہی جہاں ہوتا ہے. تو یقین کریں یہ سستا تھا, وہ فری بنا دیا انہوں نے, بنا دیا نا, کتنا فائدہ ہو گیا. ورنہ تو ہمارا یہ شیخ کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں ہو رہا ہے اور کتابوں کا جہاں ہو رہا ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا ہو رہا ہے, کتابوں کا خدا ہو رہا ہے. تو یہ جہاں والا تو انہوں نے ایڈ کروایا نا, تو مہربانی کرتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نا نوٹوریس لیتے تھے کہ یار یہ چھیڑتا ہے, ہمارے بزرگوں کو بابا کہتے ہیں. اب وہ خود بول کے کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کے بارے میں پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو, ہمارے بابوں کی کیا شان ہے. وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے یہ ٹرم میں نے منوا دیا بابا والی, کہ بابوں کے پیچھے چلنا. اب پھر بابا ہے تو پھر بابی بھی ہے. بابا تو ہم مان لیں آپ کہ میں بابی ہوں, جیسے میں کہتا ہوں میں نبی اسلام کا فالوور ہوں, میں مسلم ہوں, میں محمدی ہوں, آپ بھی فخریہ کہ میں بابی ہوں. ہاں جب آپ لوگوں کو بابی کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں غصہ آتا ہے, تو آپ کو جب کوئی بابی کہہ رہے تو آپ کو غصہ نہیں کھانا چاہیے. تو ہم تو وہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں آپ کو اصول برکت کے لیے اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. مودودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مودودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گھار کے تقریر انہیں کے اوپر لے آتا تھا, جس طرح مجھے بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. میں پریکٹیکلی گزروں, باقی ایسے ہی ہوتا ہے. مجھے مولوی دیکھ لیتے تو وہ تقریر کا رخ بدل لیتے ہیں. تو اور کہتے ہیں مودودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے. کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی, نہ کبھی غصہ آیا, کبھی کچھ. کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ سر کڈا جگرا.
علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سچ مانا نہیں جا رہا. دنیا میں ایک انسان ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو بک ملے گی, جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے. یہ ابو امینہ بلال فلپس مودودی صاحب کے کتاب سے پڑھ کے مسلمان ہوئے, جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے. مودودی صاحب کے کتاب سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی کا جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مودودی, یہ مر جائے نا, اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا, جو بکری وہ گھاس کھا لینا, اس بکری کا گوشت بھی رہا. وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا پہ واپس آیا, میں نے کہا جی اما جی میں نے آپ اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا. ظاہر بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے, کون سنتا ہے. کہتے ہیں مودودی صاحب آئے تو ٹھنڈے, کہتے ہیں بیٹا کیا ہوگا, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بدلے. تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا, اور وہ مولوی کا ذکر مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس طرح ابو جہل کا ذکر جو ہے نبی اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے, ورنہ ابو جہل کو کسی نے جاننا تھا کہ ایک عمرو بن شام ہوتا تھا, اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, پھر وہ ابو جہل بن گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, نبی اسلام کی معرفت کے ساتھ. فرعون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے, ابو جہل کی تو کوئی اوقات نہیں تھی, امیہ بن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی, عتبہ کی, شیبہ کی, ان لوگوں کی اوقات تھی, عبداللہ بن ابی کی. یہ تو رسول اللہ کی طرف سے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ, ادروائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا. تو مودودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں اپنی موتیں مار چکے ہیں, آج کوئی جانتا نہیں ہے, بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مانتا ان کو کوئی نہیں جانتا. اور میں بتاؤں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں, عوام الناس تو اپنے فقہ کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی, اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مودودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں, ان کو کون جانتا ہے. تو یہ تو اپنی ڈگری لے کے خوش ہیں, کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں آتے اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہر کچھ ہے ہو ورنہ کچھ ہے لے آؤ نا تو پتہ چلے. اور میرے آدھے کلپ کاٹتے ہیں, میں یقین کریں اللہ سے کرتا ہوں, مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ بھی سیٹل ہوا. مجھے یعنی غلط خبر کسی نے ریاض قاضی صاحب کے بارے میں دی, وہ الٹی چپل والا مسئلہ, تو میں نے اس کی رجوع ریکارڈ کرا کے پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا. اور میں نے صرف ڈیلیٹ نہیں کرایا, رجوع ریکارڈ کروایا. اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے کمنٹس اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, دیوبندی بھی کاٹ کے بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے, وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا, وہی میری والی کلیریفیکیشن سن کے تو آگے کاٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا. میں ایک مولوی کو سنا تھا, اس نے وہ شفاعت کرتی ہے تو شفاعت کو نہیں مانتا. وہ جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا سخن سخن لیمن غیر آبادی کی وجہ سے, وہ آپ پہ یہ حدیثیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدعتوں کی وجہ سے, اس نے شفاعت کو نہیں ماننا. آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیار میرے پاس یہ ہے, ہم نے شفاعت کی حدیثیں نہیں مانی. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے, میں اور ہمیں بتا رہے ہیں. میں تو جب شفاعت کے ڈینائل کے اوپر آیا تھا وہ بھی پڑھتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفاعت نہیں ہے اور کون سی بالکل والی ہے, اور وہ بھی کس حد تک ہے. آدھی بات ایک کلپ اس نے چلایا کہ وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ کافی ہے, وہ قرآن میں لکھا ہوا. آگے یہ کیوں نہیں بیان کرتا, تو کہتا میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے, حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہے تو کاٹ دیا تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا. اچھا مجھے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر, یہ کام آپ کو 2011-12 میں کر لینا چاہیے تھا, اب 2020 ہے, اب یہ آپ کے منہ جان کے تانے نہیں چلیں گے. سیدھی سی بات ہے, لوگوں کو سارا پوری گیم سمجھ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ڈریں اگر یہ آپ کریں گے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالوور جنونی ہے نا, ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی حرکت کرے. میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی خلاف کریں, لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کریں, یہ کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے. باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے یا میں نہیں, میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے, آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو 2-4 بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں نا, ان تک بھی میری بات پہنچے کہ ہاں یہ کون ہے, کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے میں تعارف ہوا ہے. ظاہر میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, مجھے کس نے جاننا تھا, جب تک میرے کو علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے. مجھے تو یقین کریں یہ 10 لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا کہ بابے کا ایک وقرہ جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وقرہ جہاں ہوتا ہے, تو یقین کریں یہ سستا تھا, وہ فری بنا دیا انہوں نے, بنا دیا, کتنا فائدہ ہو گیا. ورنہ تو ہمارا یہ شیخ کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں ہو رہا ہے اور کتابوں کا جہاں ہو رہا ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا ہو رہا ہے, کتابوں کا خدا ہو رہا ہے, تو یہ جہاں والا تو انہوں نے ایڈ کروایا نا, تو مہربانی کرتے ہیں. بل مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نا نوٹوریس لیتے تھے کہ یار یہ چھیڑتا ہے, ہمارے بزرگوں کو بابا کہتا ہے. اب وہ خود بول کے کہتے ہیں ہمارے بابوں کے بارے میں پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو, ہمارے بابوں کی کیا شان ہے. وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے یہ ٹرم میں نے بنوا لیا بابا والی, یہ بابوں کے پیچھے چلے. اب پھر بابا ہے تو بابی بھی ہے, بابا تو مان لیں آپ کو کہ میں بابی ہوں, جیسے میں کہتا ہوں میں نبی اسلام کا فالوور ہوں, میں مسلم ہوں, میں محمدی ہوں, آپ بھی فرمایا کہ میں بابی ہوں. ہاں جب آپ لوگوں کو بابی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو غصہ آتا ہے, تو آپ کو جب بابی کہہ رہے تو آپ کو غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہم تو وہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم. ٹھیک ہو گیا جی, اذان شروع ہونے لگی انشاءاللہ, بقیہ کی صلات اذان کے وقت کے بعد انشاءاللہ.